خيركم من تعلم القرآن وعلمه تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم بارک لنا فی اوقاتنا، اللہم ایدنا بروح القدس۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی تمام اسٹوڈنٹس بخیر عافیت ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ، اور آج کی کلاس کے لیے ریڈی ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ رکوع نمبر 2 کی آیہ نمبر 16 پریکٹس کریں گے۔ تعوذ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ناؤ تسمیہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اونچی آواز میں پڑھیے گا۔ جب ہم قرآن مجید کی پریکٹس کرتے ہیں نا، ساتھ ساتھ میں اونچی آواز میں، اتنی کہ آپ کو خود کی آواز سنائی دے رہی ہو، آپ کو پتہ چل رہا ہو کہ میرے مخارج ٹھیک ہو رہے ہیں یا صفات میں کہیں پہ مسٹیک تو نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، پڑھیے۔ اولئک الذین اولئک الذین، یہاں پہ اولا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ جو درمیان میں واو آ رہی ہے نا حمزہ کے بعد، الف کے بعد، تو اس کے اوپر کوئی بھی سائن نہیں ہے، یعنی کہ کوئی بھی علامت نہیں ہے، کوئی اعراب نہیں لگے ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو عربی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی سائن نہیں نظر آ رہا، کوئی اعراب نہیں لگے ہوئے، تو اس کی کوئی آواز نہیں ہوتی اس حرف کی، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے پڑھیں گے، اولئک الذین، شین کے اوپر بہت زیادہ سٹریس نہیں دینا ہے، ٹھیک ہے؟ الذین اشتروا الضلالۃ، ضاد کو اور صاد کو دونوں کو پریکٹس کرنے کا میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا۔ زبان کا کوئی ایک کنارہ، ٹھیک ہے؟ زبان کا کوئی ایک کنارہ، اس کو اوپر جو داڑیں ہوتی ہیں نا پیچھے والی، ان کے ساتھ لگائیے، چاہے لیفٹ لگائیں یا رائٹ، جو آپ کے لیے آسان ہو، اور دونوں بھی لگا سکتے ہیں، تب بھی اس کا مخرج درست ہوگا، ٹھیک ہے؟ تب یہ اچھے سے ادا ہوتا ہے، صاد اور ضاد، ٹھیک ہے؟ نشتروا الضلالۃ، ضلالت، اچھے سے پریکٹس کیجئے، اس کو موٹا کر کے بھی پڑھتے ہیں، بولڈ کر کے، ٹھیک ہے؟ ضلالت بالہدى فما ربحت تجارتهم، ربحت تجارتهم ایسے نہیں پڑھنا کیونکہ آگے تاکہ پر تشدید ہے، تو تشدید کو زور دے کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سٹریس دیتے ہیں ایسے، ربحت تجارتهم وما كانوا، وا کو ڈبلیو کی ساؤنڈ پہ پڑھیے، وما كانوا مہتدین۔ اب ہم انشاءاللہ تعالی ٹرانسلیشن دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، اشتروا، خریدی، الضلالۃ، گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت، فما پھر نہ، ربحت فائدہ دیا، پھر نہ فائدہ دیا، تجارتہم، ان کی تجارت نے، وما كانوا، اور نہ ہی ہوئے وہ، مہتدین، ہدایت پانے والے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ، اونچی آواز میں، اللہ، یستہزئ، یستہزئ، بہم، ویمدہم فی
طغيا نهم يعمهون أولئك نہیں أولئك الذين اشتروا الضلالة بس صدق الله العظيم في أمان الله شيء في أمان الله اللہ حافظ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہم دیکھتے تھے منافقین کا تذکرہ پڑھ رہے تھے کہ کس طرح سے وہ مومنین کے منہ کے اوپر کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اوپر ایمان لائیں، اور جب اپنے ساتھیوں کے پاس جاتے تو ان کے پاس کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائے بلکہ مذاق کر رہے تھے۔ اور پھر جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس ٹائم پہ ایمان لائے تھے، یہ ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ تو بیوقوف ہیں جو کہ ایمان لے کے آئے، تو کیا ہم بھی ان بیوقوفی کی طرح ایمان لے کے آ جائیں؟ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ فساد کیا کرتے تھے۔ تو مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بتایا کہ یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ مذاق کر رہے ہیں ایمان والوں کے ساتھ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے۔ اب یہی وہ لوگ ہیں اس طرح وہ ضلالۃ بالہدا، جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی ہے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، تو ان کی تجارت ان کو فائدہ نہیں دے گی۔ اب دیکھیے کہ گمراہی لے کے تو ہدایت کو بیچ دینا، یعنی کہ انہوں نے گمراہی لے لی اور ہدایت دے دی، یہ گھاٹے کا سودا ہی ہے نا۔ آج اگر ہم دنیا کے فائدے کے لیے آخرت کو چھوڑ دیں تو کیا ہم ویسا ہی نہیں کریں گے؟ کیا ہمیں ایسا لگ رہا ہو کہ یار آج سردی ہے، پھر سستی کرتے 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 نماز کو اینڈ تک لے کے چلے جائیں؟ اچھا ابھی فلاں جگہ پہ ایک نا واقعہ ہو گیا ہے، تو اب اس کو کریت کے اس کے پیچھے باتیں بنا کے تو غیبتیں کر کر کے چغلیاں کر کر کے اینڈ پہ جا کے کہے بندہ کہ او ہو یہ تو ہم سے غلط ہو گیا، یعنی کہ تھوڑے سے دیر ٹائم کے لیے ہم بس کسی کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تھوڑا سا وقت گزر جائے، تو اس کام کے لیے اگر ہم آخرت کو کمپرومائز کر رہے ہیں تو کیا یہ ہم گھاٹے کا سودا نہیں کرے؟ قرآن کی جس بھی آیت کو پڑھتے ہیں نا، اس کے اندر سبق تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کو اپنی لائف کے ساتھ کنیکٹ کر کے دیکھا کریں کہ کہیں پہ یہ آیت میرے اوپر فٹ تو نہیں آ رہی، کیونکہ قرآن میرے لیے ہے۔ اگر میں پڑھا رہی ہوں تو اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کے اندر یہ چیزیں ہیں، نہیں، ہر ایک انسان اپنا محاسبہ خود کرے کہ کہیں پہ میرا بھی منافقین والا طرز عمل تو نہیں ہے کہ میں دنیا کے بدلے میں آخرت کو کمپرومائز کروں، کہ دنیا میری بننی چاہیے، سنورنی چاہیے، اس کے اندر ہر ایک چیز پرفیکٹ ہونی چاہیے، چاہے اس کے لیے میری آخرہ ہی برباد ہی کیوں نہ ہو جائے ٹوٹلی۔ تو اس چیز سے بڑا گھاٹے کا سودا کون سا ہو سکتا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے جب، اور اس دنیا کے اندر جب اس دنیا نے بھی نہیں رہنا تو پھر باقی کون سی چیز اس کے اندر رہے گی؟ یا جو چیزیں ہم بنا لیں گے، کما لیں گے، عزت، شہرت، مال و دولت، گھر اور تمام چیزیں، تو یہ تمام چیزیں بن بھی جائیں پھر بھی کیا ہم ایک نہ ایک دن تو ختم ہو جانی ہے نا۔ آپ صحت کما لیں، آپ ہر ایک چیز، خوشیاں خرید لیں، کما لیں تمام چیزیں، لیکن ایک نہ ایک دن تو ان سب چیزوں نے چلے جانا ہے نا۔ تو یاد رکھیے کہ کچھ ٹائم کی پریشانی ہو جائے کہ فلاں بندے نے پوچھ لیا کہ آپ نے کیوں لیٹ ہوئی ہیں، یا فلاں کام ایسے آپ نے کیا ہے، تو نہیں میں نے نہیں کیا، اور پھر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر جھوٹ بولنا، پھر دوسروں کو تانے دینا۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے چوری کی ہے تو ہم اس کو بلانا شروع کر دیں کہ تم چور ہو، یہ بھی یاد رکھیے کہ تانے کے اندر آتا ہے، اور تانے کے بارے میں بہت زیادہ اس کی مذمت کی گئی ہے قرآن مجید میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل جہنم کی گھاٹی کا نام ہے، ہلاکت ہے، بربادی ہے اس شخص کے لیے جو خرابی
خرابی ہے اس شخص کے لیے جو کہ تانے دینے والا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر تانے دے کے آپ اپنے دل کو ٹھنڈا کر رہے ہوتے ہیں، کلیجے کے اندر ٹھنڈک اتار رہے ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ ٹھنڈک آخرت کی ٹھنڈک نہیں ہوگی، یہ صرف دنیا کے لیے۔ آپ آخرت کو کمپرومائز کرنے کی کوشش کریں۔ آپ کے الفاظ کی وجہ سے، آپ کے لہجوں کی وجہ سے اگر کسی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اگر وہ انسان تکالیف اٹھا رہا ہے، تو اٹ مینس کہ کہیں نہ کہیں پہ ہماری آخرت کمپرومائز ہو رہی ہے اور دوسرے بندے کی آخرت سنور رہی ہے، بے شک اس کی زندگی کے اندر ہم بے شک تکالیف کے انبار ہی کیوں نہیں اتار رہے۔ تو ہم نے منافقین والا رویہ اپنی زندگی کے اندر نہیں اپنانا۔ ان تمام چیزوں کو جو کہ جس سے حقوق العباد میں یا پھر حقوق اللہ میں کمی ہوتی ہے، ان تمام چیزوں کو چھوڑنا ہے، ان تمام چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ دنیا تو عارضی ہے نا، جیسے تیسے کر کے گزار دیجئے، بٹ اپنی آخرت کو بہتر بنائیے۔ اب یہاں پہ آپ اگر ایم فل کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، دنیا کی سب سے بہترین جگہ سے سب سے بہترین ڈگری لے کے آ جائیں، تو اگر اس کے بعد انسان فوت ہو جاتا ہے تو کوئی آپ کو اس چیز کے بارے میں نہیں پوچھے گا کہ تمہاری ڈگری میں کتنے مارکس تھے اور تمہارا جی پی اے کیوں کم آیا تھا اور کون سی ایسی چیزیں۔ نیور ایور، صرف بس آنکھیں بند ہونے کی اور سانس سے رکنے کی دیر ہے۔ تو یہ کسی بھی اور دنیا کی چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جائے کہ آپ نے یہ چیزیں کتنی ایک بنا لی تھیں، کتنا پیارا گھر بنایا ہوا تھا، ناٹ ایٹ آل۔ اب دیکھیے کہ غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر ہم دیکھیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے آخر موٹیویٹ کیا ہوگا کہ سارا کا سارا گھر کا سامان لے کے آگے؟ سبحان اللہ۔ پتہ ہے کیونکہ انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ یہ دنیا عارضی ہے، یہ جو گھر کا سامان ہے نا یہ بھی عارضی ہے، یہ میرے پاس مستقل نہیں رہنا، یہ گھر بھی میرے پاس مستقل نہیں رہنا، میری دنیا میں جان بھی ایون دیٹ میرے پاس مستقل نہیں رہنی، جان بھی ایون دیٹ دھوکہ کر جائے گی، یہ بھی چلی جائے گی۔ تو یہ تو سب عارضی ہے نا، جیسے تیسے کر کے گزارا ہو ہی جائے گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، گھر کا آدھا سامان لے کے آگے۔ پھر دیکھیے کہ مہاجرین اور انصار جیسی پوری ہسٹری کے اندر مثال نہیں ملتی کہ ایک انصاری صحابی جس کے پاس 2 بیویاں ہیں، وہ اپنی ایک بیوی کو طلاق دے کے اپنے دوسرے جس کو بھائی بنایا گیا ہے مہاجرین میں سے، ان کو دینے کے لیے تیار ہے، اپنی بیوی کو ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جسٹ امیجن کیجئے کہ اس لیول کی قربانی کے لیے آخر ان لوگوں کو کسی چیز نے موٹیویٹ کیا ہے نا، ان کے لیے بھی یہ چیزیں امپورٹنٹ تھیں، لیکن ان کے لیے ان چیزوں سے زیادہ ایک اور چیز امپورٹنٹ تھی، اس دنیا سے زیادہ ان کے لیے آخرت امپورٹنٹ تھی۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ تو نہیں کہہ رہا کوئی نا کہ اللہ کی محبت میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں آپ گھر چھوڑ دیں، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیجئے، اپنے ہسبینڈس کو چھوڑ دیجئے، بہن بھائیوں کو چھوڑ دیجئے، نہیں، صرف بس اپنے نفس کو ماننا ہے، شیاطین کے راستوں کو چھوڑنا ہے، ہمارے لیے وہ بھی مشکل ہو رہا ہے۔ جو چیزیں مینڈیٹری رہی ہیں اپنی زندگی کے اندر، ہم نے وہ مینڈیٹری کی ہوتی ہیں، غیبت لازمی کرنی ہے، فلاں بندے کے ساتھ چیٹ کرتے ہوئے جو ہے نا فلاں بندے کو لازمی ڈسکس کرنا ہے، اور ٹیچروں کی برائیاں لازمی کرنی ہیں، اور اس کے بعد فلاں کی پرسنالٹی میں سے عیب لازمی ہمیں نکالنا ہوتا ہے، تانے لازمی دینے ہیں، بیڈ رویے ہم نے لازمی اختیار کرنے ہیں، غصہ ہم نے لازمی کرنا ہے، حالانکہ پتہ ہے کہ شیطان کی طرف سے غصہ ہوتا ہے، وہ انسان کے رشتوں کو برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، غصہ لازمی کرنا ہے ہم نے، تمام برائی کے جو کام ہے نا، چھوٹے سے لے کے بڑے سے بڑے تک سارا کرنا ہے، رزق جو ملتا ہے، پانی کے گلاس بھر کے لینا ہے، آدھا پی کے آدھا گرانا ہے، رزق کو ضائع کرنا ہے، پانی کو ضائع کرنا ہے، پھینکنا ہے ادھر ادھر، پھر اس کے بعد ایک ایک چیز کو، اپنی باتوں کو، اپنے وقت کو بھی ضائع کرنا ہے، تمام چیزوں کو سب چیزوں کو ضائع کرنا ہے، پھر کہنا ہے کہ دنیا ہماری ہے اور بے شک آخرت ہماری نہ ہو۔ تو ایسا نہیں کرنا، ہمیں کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنے گھر کو چھوڑیے، اپنی جان کو قربان کیجیے، جذبہ رکھنا چاہیے، لیکن ہم سے یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے بارڈر پہ لڑیں، وہاں پہ جا کے تو نمازیں ادا کریں، پھر گولیاں کھا کے اس سچویشن کے اندر بھی نمازیں پڑھیں، جماعت کروائیں، کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں ہو رہی، سمپل سی چیزیں ہم سے قربان نہیں ہو رہی، تو پھر ہم کس لیول کی قربانی ہم دے پائیں گے؟ تو چھوٹی چھوٹی سی قربانیاں دینا سیکھیے، اپنے خواہشات کی، کہ بہت دل کر ہے کہ فلاں گناہ کا کام کر لوں لیکن اللہ کی رضا کے لیے رک جاؤں، پھر بہت دل کر ہے کہ موویز تھوڑا دیکھ لوں لیکن اللہ کی رضا کے لیے رک جاؤں، بہت غصہ آ رہا ہے لیکن اللہ کی رضا کے لیے اس کو کنٹرول کروں۔ تو چھوٹی چھوٹی سی جب انسان قربانیاں دیتا رہتا ہے تو پھر جا کے ایکچوئل جو بڑی قربانی ہوتی ہے اس کے لیے جا کے تیار ہوتا ہے، جس قربانی کے بدلے میں، جس صبر کے بدلے میں اس اجرت کا وعدہ کیا جاتا ہے، اس قربانی کے لیے جا کے تب انسان تیار ہوتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اچانک سے ایک ایسا کام آئے گا کہ بس ہمارے اوپر حملہ ہو جائے اور ہم اس ٹائم پہ جا کے تیار ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔
یا پھر ہمیں ایسا ہو کہ بالکل ایک انسان ساری زندگی نماز میں پڑھتا ہو، اور جب فل برف باری ہو رہی ہو، پانی بھی نہ ہو، اور برف کے ساتھ وضو کر کے اس کو نماز پڑھنے جائے، تو وہ بیچارہ مر ہی جائے گا۔ لیکن جس کو عادت ہوگی اپنے آپ کو ٹھنڈ میں ڈالنے کی، سردی میں اٹھنے کی، کیونکہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، وہ تو اپنے پہلوؤں کو اپنے بستروں سے جدا رکھتے ہیں رات کو، تو زیادہ دیر وہ لیٹتے بھی نہیں ہیں، زیادہ دیر وہ سوتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ زیادہ سونا میری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، زیادہ کھانا بھی اچھا نہیں ہے، میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس دنیا میں آئی ہوں، بس میں نے اپنے مشن کی طرف جانا ہے۔ جب انسان کا مشن ہائی ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے تمام چیزیں جو باقی ہوتی ہیں نا، وہ سیکنڈری ہو جاتی ہیں، پرائورٹیز اس کی ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں۔ تو یہ ایمان والوں کے سودے یوں ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کو بیچ دیتے ہیں، آخرت کو خرید دیتے ہیں۔ تھوڑا سا اگر سچ بولنے سے آپ ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ نے دنیا دے دی، آپ نے آخرت خرید لی۔ تو آخرت آپ کے لیے بہتر ہے، آپ نے بہتر چیز خریدی ہے، پریشان نہ ہو اس چیز کے اوپر، ابھی نظر نہیں آ رہی، بٹ انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن جب پوری دنیا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو آخری امتی آئے گا، اس انسان تک سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، اس ٹائم پہ آپ کو سب سے بہترین چیز عطا کی جائے گی۔ تو انتظار کیجئے، صبر کیجئے، ان لمحات کا ویٹ کیجئے، ان لمحات کے بارے میں سوچئے کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اگر ہم اللہ سے اس دنیا میں راضی ہوں گے تو اللہ اس دن ہم سے انشاءاللہ راضی ہوگا۔ تو منافقین کو نا اس وجہ سے صحابہ اور ایمان والے بیوقوف لگتے تھے کہ یہ کیسے سودے کر رہے ہیں، تمام چیزیں قربان کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ منافقین نے جو تجارت کی ہے دنیا کو لے کے، آخرت کو دے کے، یہ گھاٹے کا سودا ہے، اور ان کو یہ تجارت کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں دے گی۔ اور اگر ہم بی ایس والا کرنے کے لیے، اگر ہم دنیا کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے ہاسٹل میں رہ سکتے ہیں، اتنا زیادہ پیسہ لگا سکتے ہیں، صحت لگا سکتے ہیں، بیماریوں کے باوجود جا سکتے ہیں اسائنمنٹس کے لیے، وقت کا وقت وہاں پہ لگا سکتے ہیں، 24 کے 24 گھنٹے وہاں پہ دینے کے لیے تیار ہیں، گرمی میں رہ سکتے ہیں، فین نہیں ہے تب بھی گزارا کرنا ہے، کھانا نہیں ہے آج تب بھی گزارا کرنا ہے، ناشتہ رہ گیا، لیٹ ہو گیا، لیکن یونیورسٹی ضرور جانا ہے، حاصل میں ضرور رہنا ہے۔ تو کیا ہم آخرت کے لیے اور اللہ کے لیے مدرسے میں وقت نہیں لگا سکتے؟ مدرسے میں نہیں تو ایٹ لیسٹ آن لائن قرآن کلاسز جو آپ کے ساتھ اویلیبل ہیں، ان کے لیے کیا تھوڑا سا وقت بھی نہیں لگا سکتے؟ تو پھر اپنا رویہ چیک کیجیے کہ ہم کس کیٹیگری کے اندر فال کریں۔ کہیں ہم منافقین کی طرح دنیا کو چیز کرنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ ہی رہے ہیں، اور آخرت کو ہم کمپرومائز تو نہیں کرے؟ اگر ایسا ہے تو آج ہی اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے عہد کیجیے، ارادہ کیجیے کہ یا اللہ تم مجھے توفیق دے دے، بس میں ارادہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد ایٹ لیسٹ جو قرآن کے ساتھ میں اٹیچ ہوں، اس چیز کو ایٹ لیسٹ کبھی نہیں چھوڑوں گی، اس چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ وقت دوں گی۔ تو جب انسان اللہ کے لیے وقت نکالتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ باقی کاموں کے اندر بھی، انسان کی زندگی کے اندر بھی برکتیں عطا کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو منافقین سے، منافقت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دین کے کاموں کے لیے ہماری ذہانت، ہمارا بولنا اللہ کے لیے ہو، ہمارا سننا اللہ کے لیے ہو، اپنے جسم کو، اپنی طاقت کو، اپنی انرجی کو، ذہانت کو، اپنے پیسے کو، ہر ایک چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اللہ کے راستے میں آخرت کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری آخرت کو اور دنیا دونوں کو سنوار دے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔